یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے نہایت ہی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو اتنی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کسی دنیاوی خوشبو سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبروں سے آ رہی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس خادمہ کا واقعہ مجھے سناؤ۔ یہ کون تھی اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو مہک رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہ خادمہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کے محل میں کام کرتی تھی۔ دن رات اسی کے کام کاج میں لگی رہتی، مگر دل میں صرف ایک ہی عقیدہ رکھتی تھی کہ رب صرف اللہ ہے۔ وہ فرعون کے باطل دعوے پر یقین نہیں رکھتی تھی کہ فرعون خدا ہے۔ یہ خادمہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتی تاکہ اپنی جان بچا سکے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا راز کھل گیا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے جھکی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی حیران ہو گئی۔ اس نے پوچھا، یہ کس کا نام لیا تم نے؟ کیا تم نے میرے باپ فرعون کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے ہمت سے کہا، نہیں، میں نے تیرے باپ فرعون کا نام نہیں لیا، بلکہ اس اللہ کا نام لیا ہے جو مجھے اور تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ وہی میرا اور تیرا سب کا رب ہے۔ یہ سن کر شہزادی غصے میں آ گئی اور فوراً اپنے باپ فرعون کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنا دیا۔ فرعون کے دربار میں خادمہ بلائی گئی اور فرعون غصے میں آ گیا۔ وہ چیخا، میرے سوا کوئی اور رب مانتی ہے؟ خادمہ نے نہایت سکون اور یقین سے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اب دیکھتا ہوں کہ تیرا ایمان کیسے بچتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا تندور جلایا جائے اور اس کے اوپر ایک بڑی دیگ آگ پر رکھوائی گئی۔ جب وہ آگ خوب جلنے لگی اور دیگ خوب گرم ہوگی تو فرعون نے کہا، اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے تاکہ سب کو سبق ملے کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ مانے۔ خادمہ کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے لایا گیا۔ پہلے بڑے بچے کو پکڑا گیا اور جلتی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں کا دل لرز اٹھا، لیکن اس نے صبر کیا۔ پھر دوسرے بچے کو بھی ڈال دیا گیا۔ خادمہ کے آنسو نکل آئے، لیکن ایمان پر ڈٹی رہی۔ جب سب بچے ڈال دیے گئے اور صرف سب سے چھوٹا بچہ باقی رہ گیا جو دودھ پیتا تھا تو ماں کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید کلمہ انکار کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن اسی وقت اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دی اور وہ بول اٹھا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، ثابت قدم رہے، جنت میں ہمارا گھر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر ماں کا دل اور مضبوط ہو گیا۔ اس نے کہا، اے فرعون، کر جو تو نے کرنا ہے، میرا ایمان نہیں بدلے گا۔ پھر اس کے سامنے اس معصوم بچے کو بھی جلتی دیگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس خادمہ کو بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس عورت نے اپنے ایمان کے لیے اپنے جان اور اپنے بچوں کی جان قربان کر دی، لیکن کفر پر راضی نہ ہوئی۔ اللہ نے اس قربانی کو اس قدر پسند کیا کہ جنت میں اس کے لیے خاص مقام بنا دیا اور خوشبو سے اس کی قبر کو مہکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اس کی خوشبو محسوس کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ کبھی کبھی ایمان پر قائم رہنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کا نام قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ یہ خادمہ ایک عام سی عورت تھی، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ عالم، لیکن ایمان کی پختگی
اور صبر کی وجہ سے اس کا مقام جنت میں ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا گیا۔